ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. ہندوستانی میڈیا دیکھنے کا ویسے تو کبھی ٹائم نہیں ملتا، لیکن آج کل دیکھنا پڑ رہا ہے. تو جو لوگ پاکستانی میڈیا کے متعلق تنقید کرتے ہیں وہ ہندوستان کا میڈیا دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر دماغ خراب ہوا ہو تو کس طرح دماغ خراب ہوتا ہے. کیونکہ جس پوزیشن سے وہ اس وقت بات کر رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان نے ہندوستان کے 2 جہاز گرائے، ان کے پائلٹ کو کیپچر کیا، اس کو بڑی عزت سے رکھا، اور اس کو اب آج پرائم منسٹر نے بہت بڑا اعلان کیا رہا کرنے کا. لیکن ہندوستان کا میڈیا اس کو اس طرح پریزنٹ کر رہا ہے کہ جیسے کہ پاکستان نے نہیں، ہندوستان نے حملہ کر کے پاکستان کے پائلٹ کو رکھ کے اور ان کو خیر سگالی کے طور پر ہمیں پیش کر رہے ہیں. وہ اس طرح پورٹرے کر رہے ہیں کہ ہم اتنے پریشر میں ہیں انٹرنیشنلی اور نیشنلی اور ہندوستان کے پریشر میں ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. ہم نے اپنی جان چھوڑا رہے ہیں کہ جناب معافیا مانگ رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں کہ جناب یہ پائلٹ لے جائیں تاکہ ہماری جان چھوڑے، آگے جنگ کو انہینس نہ کیجیے گا. وہ کبھی پاکستان کے پرائم منسٹر کی آج کی اسپیچ کا ریفرنس دے رہے ہیں جس میں پرائم منسٹر بار بار پیس کی بات کر رہے ہیں، مودی کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات چیت کرنے کی بات کر رہے ہیں، خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم پاکستان کے پرائم منسٹر نے آج جو سپیچ کی ہے، اوبویسلی پاکستان نے ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور پیس جو ہے اور پیس کے اوپر ٹاک عمران خان کا پرائم منسٹر کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. ایون جس وقت ہمیں یاد ہوگا کہ طالبان اور یہاں مولوی صوفی محمد کے خلاف آپریشن تھے، اس میں بھی عمران خان ڈسکشنز کی بات ہی کرتے تھے. جب افغانستان کے ساتھ جنگ امریکہ نے کی اس وقت بھی ٹاکس کی بات کرتے تھے، اور جب ان کے ساتھ بات ہوئی پہلی دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے اس کے بعد بھی، اور اس سے پہلے جب انڈیا میں گئے تھے انہوں نے ٹاک کی بات ہی کی تھی ہر مسئلے کے اوپر، اور یہی کہا تھا کہ پیس کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ادروائز جو پوزیشن ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان نیوکلیر بیلنس آف پاور کی، اس میں دونوں ملکوں کے لیے میچور ایشورڈ ڈسٹرکشن ہے. آج پرائم منسٹر نے کیا کہا پہلے آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں، بڑی اہم بات ہے. اس کے بعد ہندوستان میں بھی ایک ان کے تینوں افواج کے ترجمانوں کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جو کیاس، کنفیوژن اور حماقتوں کا شکار رہی. میں نے خود دیکھی ہے وہ، اس کو آپ کو رپورٹ کروں گا. لیکن پہلے پرائم منسٹر پاکستان نے آج جس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا پاکستان نے، وہ سنتے ہیں. آج انہوں نے پلوامہ کے اوپر ڈوسیئر بھیجا ہے. 2 دن پہلے پاکستان پہ اٹیک بھی کر دیا، یو این چارٹر کی وائلیشن کی. ہندوستان کے جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ یہ اس طرح کا ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے. کیا ان کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ کشمیر میں ایک 19 سال کا نوجوان ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیومن بم بنا کے اڑاتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز کو؟ انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا وہاں کشمیر کے لوگوں پہ، آج کشمیر میں ایک ہی آواز ہے آزادی کی. پاکستان امن چاہتا. میں نے کل بھی کوشش کی نریندر مودی سے بات کرنے کی، اور صرف یہ ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے. یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ڈی ایسکیلیشن، اس کو ایک کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر ہندوستان آپ کوئی ایکشن لیتا ہے تو ہمیں مجبوری ایکشن لینا پڑے گا. وہ کدھر جائے گی اس کے بعد بات؟ بہادر شاہ ظفر جب اس کو فیصلہ کرنا تھا، ایک طرف غلامی تھی دوسری طرف موت تھی، تو اس نے غلامی کے لیے فیصلہ کیا. ٹیپو سلطان کو بھی یہ فیصلہ ایک وقت آ گیا فیصلہ کرنے کا، کیا آپ نے انگریزوں کی غلامی کرنی ہے یا آپ ایک آزاد انسان کی طرح آخری دم تک لڑیں گے. اس ملک کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے. ایک غیرت مند قوم آزادی کے لیے لڑے گی. مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی پریپیئرڈ اور کدھر کھڑی ہے. اب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کل رات ایک تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر کسی طرح کا میسائل اٹیک کیا جائے، وہ پھر بعد میں ڈیفیوز ہو گیا. میں یہ آج ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ آگے نہ لے کے جائیں، کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے. 2 ملک جن کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو ہم دونوں ملک کے پاس ہیں، ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے اس طرح. ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے. ہم ایز اے پیس جیسچر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو. جی بہت بڑا اعلان تھا. ایز اے پیس جیسچر انڈیا کا پائلٹ جو ہم پہ اٹیک کرنے آیا تھا اس کو رہا کر رہے ہیں. تینوں افواج کے ترجمانوں کی جو نیوز بریفنگ تھی وہ دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا ذاتی طور پہ، کیونکہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا ہوا. چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں، جہاز کا، اگر جہاز ایک بہت بڑا جہاز ہوتا ہے اس کا بھی آئی تھنک اس کا سائیکل کا ٹکڑا لگ رہا تھا. ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں چلے موٹر سائیکل کا مان لیتے ہیں سر تھوڑا سا، تو سائیکل یا موٹر سائیکل ٹکڑا لگ رہا تھا. اس کو وہ دکھا رہے تھے پاکستان کا F-16. اس F-16 میں کون پائلٹ تھا، وہ اگر شہید ہوا ہے ہندوستان میں اس کی کوئی باڈی ہمیں نظر نہیں آئی. وہ اتنا بڑا F-16 وہ کدھر گیا وہ نظر نہیں آیا. حالانکہ یہ اتنے ہائی لیول پہ تینوں افواج کے ترجمان جو تھے وہ یہ کلیم کرتے پھر رہے تھے کہ جناب یہ ہم نے جو ہے F-16 گرا دیا. پھر وہ یہ بھی ایویڈنس دے سکے سوالوں کے جواب میں کہ وہ جو انہوں نے پاکستان پہ ایئر اسٹرائک کیا تو اس میں وہ دہشت گرد جو تھے وہ کون تھے، کتنے تھے، کیا تعداد تھی، کہاں تھے. نہ کوئی پکچر کا ثبوت، نہ کوئی تعداد کا ثبوت، نہ کوئی فیکٹس کا. جی وہ تو گورنمنٹ کو پتہ ہے، وہ جب موقع مناسب ہوگا وہ خود ہی بتا دیں گے. تو بھائی پھر آپ پریس کانفرنس کرنے کی ہوا ہے ٹائم کی ویسٹ کیا؟ ہمارے ڈی جی آئی SPRC طرح تھوڑی ٹریننگ لے لیں، ان کو سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں گورنمنٹ کو بھی نہیں پتہ ہوتی کہ ہارون صاحب یہی سے شروع کرتے ہیں. تو یہ ان کو پتہ نہیں تھا پریس کانفرنس کرنے کیوں آئے وہ.
نہیں ظاہر ہے وہ اور ہندوستان کا میڈیا ہارون صاحب اس کو اس طرح پیش کر رہا ہے. ظاہر ہے وہ ایک غلطی کر چکے ہیں, ٹیکنیکل سطح پہ بھی اسٹریٹجک بھی غلطی کر چکے ہیں, اب اس کو کور کرنا مشکل ہے. دیکھیے ایک اتنا بڑا جہاز جب گرتا ہے, آس پاس لوگ ہوتے ہیں, تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں, اور وہ کوئی گواہی دیتا ہے, وہاں ہر طرح کے لوگ ہوں گے, وہ لوگ سامنے آتے ہیں, ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. اب چونکہ دیکھیے نا, ہمیشہ جب آپ ایک غلط تجزیہ کرتے ہیں, غلط حکمت عملی اختیار کرتے ہیں, پھر جیسے کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب آپ غلط راستے پہ چل نکلتے ہیں تو آپ کو خود فریبی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے, دوسروں کو بھی فریب دینا پڑتا ہے. وہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ پاکستان کو کر رہے تھے, اور یہ وہی خود فریبی ہی ہے, اس کو میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. پاکستان اقتصادی طور پر دشواریوں کا شکار ہے, لیکن یہ کس کے پاس ایک وار ہارڈنڈ آرمی ہے جو دنیا میں بیسٹ ٹریننگ. میں نے آپ کو بتایا تھا, مائیکل ملن نے جب جنرل کینی سے کہا ہم آپ کی فوج کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, انہیں لے گئے جہاں ٹریننگ ہو رہی تھی, تو وہ ہکا بکا بالکل رہ گیا. اور اچھا مائیک ملن جو ہے, جی جنرل کینی نے کہا وی آر این اولڈ آرمی, اور کوئی زیادہ فخر کا اظہار نہیں کیا. یہ ہماری فوج کا مزاج نہیں ہے. ہمارے لوگ کرتے ہیں بعض فخر کا بڑا اظہار جو نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ادھر وہ ایک ایسی آرمی ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ایکسپوز ہو چکی ہے پوری کی پوری, اور وہ پھنسی رہے گی وہاں پہ. وہاں سے نکلیں گے تو ان کے لیے مسائل ہوں گے. اور مشرقی پنجاب کو آلموسٹ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے, وہاں ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں. 3-4 مہینے ڈپلائمنٹ کے لیے چاہیے. جنگ وہ کس چیز سے لڑیں گے؟ میزائلوں سے. میزائل ہمارے پاس بھی ہیں, اور راکٹ سے راکٹ ہمارے پاس بھی ہیں, اور جہاز تو جہاز ہمارے پاس بھی ہیں, نسبتاً کم ہیں, لیکن دنیا کے بیانڈ ڈاؤٹ یہ بیسٹ پائلٹ ہیں دنیا کے, پاکستان کے جو ہیں. جی, اور یہ ڈیٹا ہے, یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے. 9 مہینے لگتے ہیں پاکستانی F-16 کے پائلٹ کو ٹرینڈ ہونے کے لیے, اور 2 سال اسرائیلی پائلٹ کو لگتے ہیں. انڈیا کا مجھے نہیں پتا اتنا ہی لگتا ہوگا. بیسٹ آف دی بیسٹ جاتا ہے. فضائیہ میں کون آدمی جاتا ہے؟ 100-200 آدمی جاتے ہیں تو ایک منتخب ہوتا ہے. پھر ٹریننگ بڑی سخت ہے. پھر اس کے اپنے خاص حربے, جیسے وسیم اکرم کے گیم کرانے کا اپنا طریقہ تھا, ٹھیک ہے نا. وسیم اکرم کی بات کر رہے ہیں, وسیم اکرم پلس کی بات. نہیں میں ادھر نہیں جانا. ٹھیک ہے, وہ جب تک جنگی ماحول ہے اس وقت تک کوئی لوکل سیاست پر کم از کم بات کرنی چاہیے. صحیح. آپ کا دل چاہ رہا ہے مجھے. نہیں میں نہیں, میرا دل, آپ نے وسیم اکرم کو نام ہی لے دیا تو ظاہر یہ ہے کہ وہ دیکھیے, پھر ہمارے پاس وہ فوجی ہے جو مرنے کے لیے بالکل جان دینے کے لیے تیار ہے. جو آدمی اپنی سروائیول کے انسٹنکٹ پہ غلبہ پا لیتا ہے, جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, وہ سینکڑوں آدمیوں کے برابر ہوتا ہے. اس فوج کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. اب رہ گئی بات, کیا جنگ ہونی چاہیے؟ جیسے کچھ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے سیچن پہ حملہ کر دینا چاہیے, آزاد کشمیر پہ کر دینا. بالکل جنگ ایک بڑی ہولناک چیز ہے. جس شخص کے دل میں انسانیت کا ذرا بھی درد ہے, اللہ کے رسول نے کہا, وہ یہ نہیں, اللہ کے رسول نے کہا جنگ سے بچنا چاہیے, جنگ کی مقابلے کی خواہش ہی نہیں کرنی چاہیے. آ پڑے تو پھر پورے عزم و ارادے کے ساتھ. لیکن ہارون صاحب پاکستانی کمزوری تو نہیں نا جو انڈیا پیش کر رہا ہے کہ ہم جو پائلٹ کو چھوڑ رہے ہیں؟ یہ علی ظرفی ہے, اعلیٰ ظرفی, اور دنیا اس کو اسی طرح دیکھے گی. وہ اپنے لوگوں کو فریب دے سکتے ہیں, وہ خود بھی جانتے ہیں علی ظرفی ہے, اور دنیا بھی اس کو اسی طرح. بالکل ٹھیک ہے. شہرا رضا صاحبہ, اس سے بڑھ کر سوال جو ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک سطح پر اس طرح کی پذیرائی ہوئی ہے جس طرح کی ہمیں ہونی چاہیے تھی؟ اس طرح کہ انڈیا نے جب ایئر سٹرائک کیا تو امریکہ نے سارا وزن ڈال دیا ہندوستان کے پلڑے میں, اور کہا کہ جی ٹیررس اٹیکس جو کیے ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں بیسک سولیڈرٹی شو کی. یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹرمپ نے آج کہا کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں یہ اور وہ, لیکن کیا مسلم ممالک سے یا دوسری جگہوں سے ہمیں وہ سپورٹ ملی جو ہمیں ملنی چاہیے تھی, یا ایون چائنا سے ڈپلومیٹک لیول پہ جب انڈیا نے ایئر سٹرائک کیا تھا؟ اچھا, سب سے پہلے تو شکریہ آج کے پروگرام میں شامل کرنے کا. دیکھیے, یہ جو ہم نے سب سے پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں, ابھی نندن کو ہم جو ہمارے ملک نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو رہا کر رہے ہیں, تو جینیوا کنونشن جس کے ہم سگنیٹری ہیں, اس میں انٹرنیشنل ہیومن لاز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوران جنگ اگر کوئی سپاہی ہاتھ لگ جائے تو وہ اس کو تشدد نہ کیا جائے, اس کا خیال رکھا جائے, اور جب معاملات اس جگہ پر آ جائیں کہ حل کی طرف تو اس کو ریلیز کر دیا جائے. اب یہاں پر ایک بات بڑی ہی جو ہے نا تجزیہ طلب بھی ہے اور غور طلب بھی ہے
کہ جنگ کا تو باقاعدہ اعلان ہوا ہی نہیں, جنگ تو ڈکلیئر نہیں کی گئی, اور جو مظلوم بن رہا ہے اس کے ہاں کا مگ 21 طیارہ اور پائلٹ ہمارے پاس ہے, اور وہ پائلٹ فائٹر جو جب نیچے گر رہا تھا اس وقت بھی وہ فائرنگ کر رہا تھا, اور ہم اس کو ریلیز کر رہے ہیں, اور یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم پیس پالیسی پہ ہیں. ہمارا موقف جو ہے اس کو اگر کوئی ہلکا لے رہا ہے تو وہ بیوقوفوں کی دنیا کا بادشاہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کو یہ سمجھنا چاہیے. اب جہاں تک بات ہے مسلم ممالک کی, تو پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ 46واں یا 47واں یا بہرحال 43واں جو اجلاس ہو رہا ہے OIC کا, اس میں جب آپ مہمان خصوصی کے طور پر بلا رہے ہیں سشما سوراج کو, تو میں مسلم کنٹریز کے بارے میں کیا بات کروں. امریکہ کا تو پھر بھی ہمیں بہت کچھ نظر آتا ہے, انڈیا کا ساتھ آج کا نہیں ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ابھی جو پرنس آئے تھے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن امریکہ کی مرضی نہیں تھی, تو امریکہ کا وہاں پہ ساتھ دینا کوئی نئی بات نہیں ہے. رہی بات چین کی سہ فریقی اس میں مذاکرات میں, تو چین ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے گا. اور پھر بھارت کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ 1960 میں چین کے ساتھ جو اس نے کرنے کی کوشش کی تھی تو کیا جواب ملا تھا. اور دوسرے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف لڑتے لڑتے ہم 2 دہائیوں سے آگے آ گئے, اور ان سے بھی ہم نے ایک دفعہ نہیں بہت مذاکرات کیے, لیکن جتنی بھی دفعہ بریچ ہوئے معاہدے جو ان سے ہوئے تھے وہ انہوں نے کیے, اور وہ جنگ جو ہماری نہیں تھی وہ ہم پہ مسلط ہوئی, تو ہم دہشت گردوں سے بھی مذاکرات اور امن کی دعوت دے رہے تھے. تو ہم تو مسلسل حالت جنگ میں ہیں. یہ سوچنا بھارت کا کام ہے کہ 71 کے بعد سے اس کی کوئی جنگ نہیں ہوئی, اس کے لوگوں کو صرف بڑک مارنے کی عادت ہے. بڑی اچھی گفتگو زبر صاحب نے بات کی جی, یہ تو بڑا اچھا رسپانس آپ کی طرف سے. ارشاد بھٹی صاحب, اس جنگ لائق کیفیت نے ایٹ لیسٹ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ کھڑا کر دیا؟ میں ابھی نواز شریف صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا, بڑی سولیڈرٹی وہ شو کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اگر آج باہر ہوتا اور طیارہ اڑانا ہوتا تو خود JF-17 تھنڈر اڑا کر دشمن کے طیارہ گراتا, اور اپنے شاہینوں کو JF-17 تھنڈر کا تحفہ دینے پر فخر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ پیپلز پارٹی والوں نے مجھے پچھلے شو میں یہ بھی کہا کہ یہ کرنا چاہیے کہ سولیڈرٹی شو کرنے کے لیے ان کو جیل سے باہر نکال دینا چاہیے, اور ہمیں مل کر جو ہے ہندوستان کو اس طرح بھی جواب دینا چاہیے. آپ کو لگتا ہے جنگ نے جو ہے وہ سیاسی لحاظ سے بھی پلیٹ فارم پہ ایک کر دیا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کو؟ بھٹی صاحب دیکھیے, پہلی بات تو وہ جو جنہوں نے کہا ہے کہ رہا کر کے باہر لانا چاہیے, مجھے خوشی ہے کہ ان کا جنگ میں اس جنگی ماحول میں بھی سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے. دوسری بات ہے, مجھے خوشی ہے ہماری پارلیمنٹ, ہماری سیاسی جماعتیں, ہم سب ایک پیج پہ ہیں, 1 پیج پہ ہیں. یہ پاکستان ہے, یہ زرداری صاحب کا بھی پاکستان ہے, یہ نواز شریف صاحب کا بھی پاکستان ہے, یہ عمران خان صاحب کا بھی پاکستان ہے, اور ہم اسی سے ہیں. اور اسی کی یہ ساری چودراہٹیں, یہ سارے نام, یہ سارے مقام, یہ ہم سب یہ نہ ہو تو ہمیں تو پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا صومالیہ میں سے 3 پاکستانیوں کو انہوں نے ملک بدر کر دیا تھا. تو یہ زمین ہے جس کے لیے ہم نے قربانیاں پہلے بھی دی, ہم آئندہ بھی دیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ بہت اچھا آج وزیر اعظم نے وہ ایک جیسچر دیا, اور اچھا دیا کہ یہ ہم مجھے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ہم بہادر شاہ ظفر ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا, ٹیپو سلطان آئیڈیل ہو سکتا ہے, اور اگر ہمیں لڑنا پڑا تو ہم مایوس نہیں کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہنا کہ فلاں نے دیا مایوس کن ہے رویہ, عالمی رویہ, اور اس کی وجہ آپ مسلم ممالک کو تو چھوڑیں, مسلم ممالک کا تو کام یہ ہے کہ فوج ہماری اچھی ہے, سپاہی ہمارا اچھا ہے, معاہدے بھارت کے ساتھ اچھے ہیں. یہ دنیا بدل رہی ہے, یہاں جذبات نہیں مفادات ہوتے ہیں. آپ کو کبھی ایسے سوچ سکتے تھے کہ امریکہ اور طالبان روس میں گفتگو کر رہے ہوں, ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں؟ کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ امریکہ اور شمالی کوریا ویتنام میں مل رہے ہوں؟ امریکہ, شمالی کوریا اور ویتنام میں ملنا,
کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ بھارت یعنی کیا اس کہتے ہیں کہ بھارت کا جو نمبر 1 اتحادی ہے وہ امریکہ ہو، نمبر 2 چین ہو، نمبر 3 سعودی عرب ہو، نمبر 5 پہ ایران ہو، اور سعودی عرب، ایران، چین، امریکہ یہ بھارت کا ہے. تو یہ مفادات کی دنیا اس میں یہی وہ کہہ سکتے ہیں کہ صبر تو ہم کریں، کہاں پہ کھڑے ہوئے بھٹی صاحب اور انٹرنیشنلی؟ ہمارا ہم کہاں کھڑے ہوئے ڈپلومیسی میں؟ کیونکہ ہندوستان نے جو ہمارا امیج پیش کیا ہوا ہے جو کہ غلط امیج ہے، اس کو لے کے کہاں کھڑے ہوئے ہم؟ سر ہم ایز اے پیس اس معاملے میں پلوامہ جھوٹ، بالا کوٹ جھوٹ، بھارتی موقف جھوٹ، وہ سارا کچھ وہ سب کچھ جھوٹ، اس ایز اے پیس میکر اس سانے میں یا اس المیے میں یا اس میں سارے میں ہم بہت مضبوط پوزیشن پر اخلاقی طور پر. لیکن اگر یہ کہنا کہ اقوام عالم ہمارے ساتھ ہے یا ہم کچھ کر رہے ہیں تو وہ بھارت بڑی مارکیٹ ہے، وہ اس کے ساتھ ہے. لیکن اس کے باوجود اس مرتبہ نے بڑا سینسیبل اور بڑا اس نتھنگ فار نتھنگ میں سے بہت کچھ نکالا ہے. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا میڈیا، ہمارا سیاستدان، ہماری قوم بہت میچیور تھی، اور وہ رویہ نہیں تھا کہ جو بھارت کا ہے یا وار روم وہ بڑھیں. یہ ان کے جو میڈیا کو ضرور یہ ویڈیو گیمز میں جنگ کھیلنا بڑا آسان ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو مارنا مورنا آسان ہوتا ہے. 4-5 میزائل پہ بیٹھ کے یا بس پہ بیٹھ کے آ جائیں لگ پتہ جائے گا. یہ بڑا آسان ہوتا ہے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے. جی بھٹی صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. میاں جاوید لطیف صاحب، آج مشترکہ سیشن بڑی اچھی بات ہے، حکومت اپوزیشن ایک پیج پہ ہے اس کو لے کر. مزید آپ جو آج کا اعلان ہوا ہے، وڈ یو لائک ٹو اپریشیٹ پرائم منسٹر نے جس طرح گڈ ول جسچر دیا ہے اور جس اسٹرینتھ کے پوائنٹ سے پاکستان ڈیل کر رہا ہے ہندوستان کو، پیس کی بات بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کے پائلٹ بھی گرفتار کر کے ان کو تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہے؟ دیکھیں کامران شاہد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ اپوزیشن، حکومت یا ریاستی ادارے ایک پیج پہ ہیں. یہ 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے، سب کی ذمہ داری ہے اور سب نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. یہ ریاست پاکستان کا ہم پر حق ہے اور ہمارا فرض ہے اس کو پورا کرنا. رہی بات جہاں تک کہ وہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے یا دوسری، یا میں آج بات کروں کہ ہندوستان نے ہمارا امیج کیسا دنیا میں پیش کیا. میرے بھائی ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے تھے ہم جن کے اتحادی رہے انہوں نے ہمارا دنیا میں کیسا امیج بنایا، یہ بھی سب کے سامنے ہے. میں یہ کہوں گا کہ 70 سالوں میں ہمارا تو ایک ہی موقف رہا ہے کہ ہم امن کے دائی ہیں. ہم 70 سالوں سے یہی کہتے آئے ہیں کہ کشمیر کو وہاں کے رہنے والوں کی خواہش کے مطابق آزادی دینی چاہیے. اور جو آج کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کی تحریک کے پیچھے ہم لوگ ہیں یا پاکستان ہے، تو میں کامران شاہد صاحب یہ عرض کروں گا 1931 سے کشمیری اپنی تحریک چلا رہے ہیں اور 14 اگست 1931 کو آپ نے اظہار یکجہتی پہلی دفعہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں وہ جو اجلاس ہوا اس نے اظہار یکجہتی کشمیریوں سے کی. ٹھیک ہے، لیکن جاوید صاحب میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے آپ کے لیے، مور ریلیونٹ سوال. کیا وجہ ہے کہ اتنے اچھے تعلقات آپ کے دور میں رہے نریندر مودی کی گورنمنٹ کے ساتھ اور ان کے ساتھ ذاتی طور پہ بھی، اس کے باوجود آپ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے سمجھنے کے آپ کی پارٹی لیڈنگ پارٹی رہی جس نے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کیے، ٹریک 2 ڈپلومیسی بھی کی ہوگی آپ نے. وہ مودی صاحب ادھر بھی آئے، بڑے اچھے اور بڑے فورم سے ملتے بھی رہے آپ اور نواز شریف صاحب اور مودی صاحب. تو اس کے باوجود پاکستان کیا ان کو کنونس نہیں کر سکا پاکستان کی لیڈرشپ کے وی آر ناٹ ٹیررسٹ، ہمارا اس طرح کوئی رول نہیں ہے کشمیر کی موومنٹ میں، ایک انڈیجنس موومنٹ ہے؟ یا مودی کا کیا رپلائی ہوتا تھا اور مودی کو کنونس کیوں نہیں کر پایا؟ مودی کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں کیونکہ آپ تو ان سے انٹریکٹ کر چکے ہیں آپ کی گورنمنٹ. یہ تو ابھی نئے آئے ہیں. کامران شاہد صاحب، یہ وقت ایسا نہیں کہ میں کچھ ایسی باتیں کروں، کسی اور موقع پہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مگر مجھے یہ ضرور کہنا ہے کہ واجپئی بھی آئے تھے پاکستان. جی مجھے یہ ضرور کہنا ہے کہ کشمیر کاز کے لیے اگر مسئلے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، باقی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، ہم اس وقت نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بہت کلوز تعلق تھے آپ کی گورنمنٹ کا بی جے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے باوجود وہ ان کے دل سے کیوں نہیں غبار نکل رہا پاکستان کو لے کر، اس کے ٹیررزم کے امیج کو لے کر جو انہوں نے بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں، کوئی تو ریزن آپ بتائیں نا ہمیں. آپ کیونکہ ان سے اس لیے نہیں پوچھ رہے تو ابھی بھی آئے آفس میں. میں جی
ان کے صرف وہ کمار صاحب ہی گئے ملنے کے لیے. ایم ایل اے کون سے آپ کے تھے؟ رمیش کمار صاحب. تو اس کے علاوہ میں گل صاحب بھی نہیں گئے ہوں گے. جی پی ٹی آئی کے جو لوگ لیکن میں ایک بات کہہ دوں, کامران شاہد کے وہ موجودہ ہندوستان کی حکومت کے لوگ ہوں یا کانگریس میں بیٹھے ہندوستان کے ہندو ہوں, جی یہ مکار عیار جس طرح پاکستان کو ڈے ون سے دل سے قبول نہیں کرتے, یہ کسی جماعت میں بیٹھے ہوں, کسی جماعت کی حکومت, یعنی آپ ان کو گل سے بھی لگا لیں, شادیوں میں بلا لیں, ساڑیاں بھی بھیج تحفوں میں, یہ ان پہ ٹرسٹیبل نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی یار سر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اچھی نیک نیتی سے پاکستان کے لیے کیا کام. جی یار ساڑی کون سی اتنی مہنگی یار چیز ہے جس کے لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں وہ بات کہنا چاہتا. تو آپ نہ کہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آگے چلوں گا میں, آپ نہ کہیں. نہیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج مودی کا نمبر ڈائل کرنے کی بجائے دنیا میں اپنے اتحادیوں کے, اپنے ساتھیوں کے نمبر ڈائل کریں, ممالک کے نمبر ڈائل کیے جائیں. ٹھیک ہے جی. طور پر بھائی مودی کا کیوں فون کر رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف سے, پاکستان کے اندر امن یا اس خطے میں امن نہیں آ سکتا. بالکل اس خطے میں امن کشمیر کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہے, حل کیے بغیر نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. مودی کو زیادہ فون نہ کریں بھائی آپ, کیونکہ وہ انہوں نے آزما کے دیکھ لیا, وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا, اس کے دل میں جو غبار ہے نکلے گا نہیں, وہ تجربے پہ کہہ رہے ہیں وہ. جی بہت شکریہ کامران پروگرام میں لینے کے لیے. دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اس ساری سچویشن کو انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ کھڑے کیوں ہیں, ہم اس دھارے پہ کیوں آئیں کہ انڈیا نے پچھلے 10-15 سال سے جو بھی اپنے ہاں انہوں نے جو نیریٹو بیچا وہ یہی تھا کہ ہم خود سے ریسٹرین کر رہے ہیں, ہم کسی دن بھی پاکستان جا سکتے ہیں اور جو ہمارا دل کرے ہم کر سکتے ہیں. جیسے جاوید لطیف صاحب نے فرمایا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے پولیٹکس کرنے کا, تو میں ایز اے پولیٹیشین اس پہ بات نہیں کرتا, میں ایز اے پاکستانی بات کرتا ہوں کہ ہم نے کسی گورنمنٹ کا ذکر کیے بغیر, اپنی گورنمنٹ کی کوتاہی یا پچھلی گورنمنٹ کی کوتاہی کا ذکر کیے بغیر, ایز اے نیشن ہم نے فورن پالیسی میں بہت حماقتیں کی اور پچھلے 40 سالوں میں بہت حماقتیں. مثلا ایک دو حماقتیں بتائیں تاکہ اسے سبق اس سے پھر ہمارا اس ٹائم جو پرپز ہے ایز اے نیشن, تاکہ آپ نہ وہ کریں. جی نہیں آپ کو تو پتہ ہے نا, مجھے پتہ ہے, اس لیے میں مشورہ اندر سے دیتا رہوں گا کہ ہم نہ کریں اور انشاءاللہ نہیں کریں گے. سو اس میں آپ صرف یہ دیکھیے کہ جو انڈیا کا ٹوٹل ریمیٹنس انڈیا کو یو اے ای سے ملتے ہیں وہ $35 بلین ہے. اچھا. اور انڈیا کا جو آرمی کا بجٹ ہے وہ $50 سے $55 بلین ہے. اور یو اے ای ایک ایسا کنٹری تھا کہ جو ہمارا دوسرا گھر تھا. اب ویسے حالات نہیں, لیکن دوبارہ اب آپ کو پتا ہے کہ وارم ہو رہے ہیں حالات اور بہت بہتر ہو رہے ہیں. یو اے ای کا اس کا فون آیا ہے پرائم منسٹر کو, جی بہت بہتر ہوئے پچھلے دنوں تھوڑی دیر پہلے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں میں وہاں سے کوئی وزٹ نہیں ہوا, اور ہمارے جو ورکر وہاں کام کرتے ہیں ان میں کیسے ڈکلائن آیا. اگر آپ وہاں جائیں تو ان کا جو سیلری سٹرکچر ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستانیوں کو سب سے کم پیسے ملتے ہیں. اگر آپ 2 سٹار ہوٹل جائیں تو پاکستانی ہوں گے, 3 سٹار میں کوئی اور ہوگا, 4 اور 5 سٹار میں انڈین ہوں گے. تو ہم کیا کریں گے اب ان کو بہتر کرنے کے تعلقات کو؟ ایک تو دیکھیے ہمیں انڈیا کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آلدو انڈیا تقریباً 55 بلین اپنی 14 لاکھ آرمی کے اوپر خرچ کرتا ہے, لیکن یہ جو خیر سگالی کا ہم نے ایک انیشیٹو لیا, یہ 1999 میں بھی لیفٹننٹ نچکیتا جو 2 پلین ہم نے گرائے تھے 1999 میں, ان میں بھی ہم نے ایسے ہی واپس بھیجا تھا. اگر ان کا اب یہ نیریٹو ہے کہ کسی ڈر سے, کسی خوف سے, تو ڈر اور خوف کوئی نہیں, دونوں کنٹریز کے پاس بڑا سگنیفیکنٹ قسم کا ڈیٹا موجود ہے. اگر آپ دیکھیں کوئی 5000 تک ہمارے پاس مسلس ہیں, ان کے پاس بھی ہیں رینج تک. تو میرا خیال ہے کہ ہماری, جیسے پرائم منسٹر عمران خان نے فرمایا کہ ہم مس کیلکولیشن کی پوزیشن میں نہیں ہیں, بٹ اس میں پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کو جو نیریٹو بیچا گیا, جو انڈیا نے بہت ہی افیکٹولی ویسٹ میں بھی بیچا, اور ہماری فارن پالیسی حماقتوں کی, ہماری فارن پالیسی کی حماقتوں کی وجہ سے ہم نے ویسٹ میں بہت ساری خالی جگہ کی, ہم نے امریکہ میں بہت ساری جگہ خالی کی, اور اس کو وہ جگہ خالی. سر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں جب واپس آؤں گا ہارون رشید صاحب ضرور پوچھوں گا کہ فارن پالیسی میں ہم نے ایسی کیا حماقتیں کی کہ ہم اس طرح اپنی اسٹرانگ لابی نہیں سیل آؤٹ کر سکے ابھی تک یو این امریکہ یا اہم ممالک میں, یو وغیرہ میں. ایک بریک کے بعد ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنی ایئر سپیس کو تو بڑا زبردست ڈیفینڈ کیا, لیکن اپنی فارن سپیس جو ہے اور فارن پالیسی کو آگے دنیا تک پہنچانے کے لیے بقول پاکستان تحریک انصاف کی ہم نے پچھلی حکومتوں نے حماقتیں کی. ہارون رشید صاحب حماقتیں ہوئی یا نہیں؟
دیکھیے خارجہ پالیسی جو ہے وہ عکاس ہوتی ہے داخلی صورتحال کی، یہ بنیادی اصول ہے. آپ خود پولیٹیکل سائنس پڑھاتے رہے ہیں یونیورسٹی میں، آپ پڑھاتے رہے ہیں؟ جی سر میں پڑھاتا ہوں. کیا یہ بات درست ہے؟ جی جی بالکل کہ بالکل. خارجہ پالیسی داخلی صورتحال کی عکاس ہوتی ہے. صحیح. ہمیں خود شکن قوم ہے، ہم نے اپنی بے پناہ انرجی آپس کی لڑائیوں میں ضائع کی ہے. ہم نے وہ سیاسی پارٹیاں بنائی ہی نہیں ہیں جن میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو معاملات کو، جو بڑی پکچر دیکھ سکتے ہوں، معاملات کو سنبھال سکتے ہوں. ہماری جو سب سے بڑا مسئلہ ہماری باہمی کشمکش ہے. اب اس وقت تفصیل سے بات کرنے کا یہ ماحول نہیں ہے، ہم کوئی متنازع چیز نہیں چھیڑنا چاہتے. سیاسی پارٹیاں وہ ہوتی ہیں کہ شیخو پورہ میں ٹکٹ جو ہے وہ وہاں کے کارکن دے رہی، میار خاں میں بھی پارٹی کے کارکن، ان کی مرضی سے دیا جائے، اوپر سے نیچے تک الیکٹڈ لیڈرشپ ہو. پھر یہ ہے کہ بے شمار فیلڈ، یہ جدید زندگی بہت پیچیدہ ہے. سول سروس ہے، ایگریکلچر کی نوعیت بدل گئی، ریلوے وہ نہیں رہی، پی آئی اے وہ نہیں، اسٹیل مل اور طرح سے چلتی ہے. تمام چیزیں جو ہیں وہ پیچیدہ ہیں، سول سروس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جو معاملات چلاتی ہو، پارٹیوں کے اندر تربیت یافتہ لوگ ہونے چاہیے جو ان تمام اداروں کو دیکھ سکیں. تھنک ٹینکس ہو سر. تھنک ٹینکس، اباب آل تھنک ٹینکس. مثلا ہماری ایگریکلچر کا پوٹینشیل اتنا ہے کہ اگر ٹھیک پالیسیاں اختیار کر لی جائیں تو یہ 300% گروتھ تو اس کا 5 سال میں ممکن ہے. تو اس گورنمنٹ میں تو پوٹینشیل ہے تھنک ٹینکس کریٹ کرنے کا؟ سر اصل سوال یہ ہے. نہیں، پوٹینشیل سبھی میں ہے. ٹھیک لوگوں سے مشورہ کیا جائے. بالکل ٹھیک. اور دیکھیے ساری خرابی تجزیے کی ہوتی ہے، اس پہ عمل کی عمارت اٹھتی ہے. مڈل ایسٹ میں UAE تو خیر انہوں نے بالکل ٹھیک مثال دی. سعودی عرب میں بہت سی جگہوں پہ ہم وہ ٹرینڈ ورکر بھیج سکتے تھے اگر ہم نے ٹھیک ادارے بنائے ہوتے جہاں ٹرینڈ جو کہ نہیں بنائے، لیبر کی ضرورت تھی. اور ابھی جو ذوالفقار چیمہ کر رہے تھے وہ چلے گئے، انہیں روکا نہیں گیا، انہیں روکنا چاہیے تھا. گئے وہ خود استعفیٰ دے کے گئے. اب بھی ہم اگر درست تجزیہ کر لیں، میں انسسٹ کرتا ہوں آپس میں لڑنا بند کریں. اختلاف رائے جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، مگر اختلاف رائے کو لڑنا بری چیز ہے. اختلاف رائے کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. خدا کا شکر ہے کہ اس وقت ساری قوم جو ہے وہ یہ بات سمجھ رہی ہے. جس طرح اب سمجھی ہے، یہ موقع ہے کہ اختلافات کو کم کیا جائے اور حدود میں رکھا جائے. اختلافات رہیں گے، جمہوریت میں اختلافات لازمی. شیلا صاحبہ، گورنمنٹ کو کیا مشورہ دیں گی آپ کے فارن افیئرز کو کس طرح مزید پاکستان کے امیج کے پوائنٹ آف ویو سے امپیکٹفل بنایا جائے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ میں ہارون رشید صاحب کی موجودگی میں زیادہ بولنا نہیں چاہتی، غلط ہوگا وہ مجھے صحیح کر دیں گے. دیکھیے میں ایک بات پہ یہ کہنا چاہتی ہوں، نہیں تو کیا میں انسان ہوں، غلطی کر سکتی ہوں. جی جی نہیں آپ اتنا تو میرا حق ہے. ہاں جی بالکل صحیح. ہاں نہیں مطلب اگر میں غلط بولوں گی آپ صحیح کر دیں گے، آپ کا رائٹ ہے. جی فرمائیے. ڈانٹ سکتے ہیں بڑے. قوم ہمیشہ سے ایک ہے. جی میں قلب کسی کو لے لے، میں پانی پی لوں پھر آپ. جی آپ پی لیں. ارشاد بھٹی صاحب فارن افیئرز پہ سوال کروں گا آپ سے میں، اور پاکستان کو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ امریکہ بلائنڈلی انڈین ایئر اسٹرائکس کو یہ نہ کہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ان کا موقف صحیح ہے کہ واقعتاً یہاں پہ ٹیررسٹ گروپ سے کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ سچویشن نہیں آنی چاہیے پاکستان کے لیے کبھی بھی. دیکھیں ہارون صاحب نے اور شہباز گل صاحب نے اور اچھی اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن ہماری ہسٹری بھی ایسی ہے. بدگمانیاں، سیاستیں، منافقتیں، یہ امن پیس اور یہ جو ٹینشن کا ہمیشہ سے چلتا آیا ہے. تقسیم کے وقت ہی بہت سارے بیج ایسے بو دیے گئے تھے جو آج تناور درخت بنے ہوئے ہیں، جو ہمیں آگے بڑھنے سے ہر مرتبہ روک لیتے ہیں. وہ ہر مرتبہ ہم رک جاتے ہیں. جیسے سندھ تاس معاہدہ ہوتا ہے اور پھر 65 کی جنگ ہو جاتی ہے. تاشکند معاہدہ ہوتا ہے 71 کی جنگ ہو جاتی ہے. شملہ معاہدہ ہوتا ہے، سیاچن بحران آ جاتا ہے. ممبئی دھماکے ہوتے ہیں، اور پھر واجپئی بس پر لاہور آتے ہیں، کارگل ہو جاتا ہے. واجپئی مشرف آگرہ میں کوئی امید لگتی ہے، 9/11 ہو جاتا ہے. لوک سبھا پر حملہ ہوتا ہے لائن آف کنٹرول پر، اور پھر لائن آف کنٹرول پہ امن ہوتا ہے. ممبئی 26/8/11 ہو جاتا ہے. مودی صاحب ہیپی برتھ ڈے کیک کاٹنے رائے ونڈ آتے ہیں، پٹھان کوٹ ہو جاتا ہے. برہان الدین وانی، اڑی چھاونی، کلبھوشن، پلوامہ، بالا کوٹ اور ونگ کمانڈر ابھی نندن. اس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو کلبھوشن ہر دور میں ہمارے یہاں رہتے رہے. 75,000 جو شہادتیں ہیں اس میں بھارت کا کتنا حصہ ہے؟ افغانستان کے ذریعے بھارت نے ہمارے ساتھ کیا کیا، عالمی سطح پہ کیا کیا، یہ بھی ہے. لیکن ابھی ہم کریں کیا؟ آپ مجھے بتائیں کریں کیا؟
6 महीने बाकी छोड़ें, 6 महीने में हुकूमत ने क्या नहीं किया, 6 महीने पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने क्या नहीं किया या पाकिस्तान ने क्या नहीं किया। पहली तकरीर 1 कदम बढ़ाएं, 2 कदम बढ़ाएंगे, टेलीफोन गुफ्तगू आपस में ना लड़ें, गुरबत के खिलाफ जंग करेंगे, नरेंद्र मोदी को ख़त के UN में वज़राए ख़ारजा मिलें, करतारपुर राहदारी खोली, आइए अमन के लिए बात करें, पुलवामा सबूत दें, कार्रवाई करेंगे, अमन में रहना चाहिए, बालाकोट जारियत मतलब पाकिस्तान पर हमला फिर भी अमन, राइट, तैयारे मार तो आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस ठीक जा रही है गवर्नमेंट की, फिर भी अमन जी नहीं परफॉर्मेंस कभी भी ठीक नहीं जा रही। लेकिन ये कि ना मिलिट्री आप देखें गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म ने, आज भी हम तो देखिए इस वक्त बुनियादी तौर पे बात यह है कि कश्मीर एक मेन मसला है और दूसरा एक भारत का चुधराहट का मेन मसला है। वो प्रीएम्प्ट करने लग गया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीएम्प्शन जो सुबह में भूटान, हम नेपाल भूटान नहीं है भाई, कुछ हमें स्पेस दें, कुछ हम उसे स्पेस। चले सर, ये आपका पॉइंट आ गया, वक्त के लिए तभी आगे जाना है, बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, आप कश्मीर में देखें, आप कश्मीर में पुलवामा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बालाकोट करें, कल कोई आसाम में होगा तो इसका मतलब फिर आप आ जाएंगे, ऐसा पॉइंट आ गया सर आपका। तो ये दोनों चीजें, 45 दिन का वजीर आजम है मोदी, अब देखते हैं अल्लाह करेगा आगे बेहतर। बिल्कुल ठीक है जी। जावेद लतीफ साहब, ये हिंदुस्तान को जो इतनी शय मिली हुई है, ये इस के पीछे क्या, जिस तरह के अमेरिका की शय होती है तभी वो इतना चढ़ चढ़ के ऊपर आ रहा होता है, या हमारी अपनी भी, जिस तरह के गिल साहब ने कहा कि हमाकते हुई हैं फॉरेन अफेयर्स के अंदर, जिसकी वजह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू इतना स्ट्रांगली गवर्नमेंट को, दुनिया को सेल आउट नहीं कर सके। जी देखिए, बात सीधी है कि हमारा जुर्म एक और भी है, सबसे बड़ा जुर्म जो ताकतवर लोग और ताकतवर रियासतें समझती हैं मुसलमान हैं। और आप ये देखें कि मुसलमान जो है अपने हकूक़ के लिए लड़ रहा हो तो उसके लिए दुनिया से कोई आवाज़ नहीं उठती। और ये इसी तरह आप देख लें कश्मीर का हाल, कितने लोग को कत्लेआम हुआ, पाकिस्तान के अंदर 70,000 लोग जो हैं बेगुनाह शहीद हो गए, मगर यहाँ ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो रही है, बल्कि हमें यही कहा जाता रहा कि ये दहशत गर्द लोग हैं, ये दहशत गर्द कौम है। हम ना दहशत गर्द कौम थे ना दहशत गर्द हैं, हमारे साथ दहशत गर्दी हुई। ये बात दुरुस्त है कि देखें जो बात की हारून रशीद साहब ने, उन्होंने कहा कि दाखिली पॉलिसी जिस तरह होगी, इंतशार होगा या अमन होगा, उसी से आप खारजा पॉलिसी बनाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर मैं वो उस डिटेल में जाए बगैर ये कहूँगा कि बहुत सारे गुनाह हमारे अपने भी हैं। और यही आप देखें कि पाकिस्तान में के अंदर जितने खुदकश बमबार आए, क्या बाहर से आए थे? ठीक है, तो हमें अपनी गलतियों से सबक तो सीखना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं जावेद साहब दोबारा भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन शहरा रज़ा साहिबा योर टेक, उसके बाद गिल साहब को बता रहा हूं मैं। मैंने सवाल पूछा था फॉरेन अफेयर्स में गवर्नमेंट को। जी मैं कामरान जी जावेद साहब जी मैं बात करना चाह रही थी। बीबी एक सेकंड, शाला बीबी एक सेकंड में मैं ये गुजारिश करूंगा, जहां आज इत्तेहाद की बात हो रही है ना कामरान साहब, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि एहतसाब तो एक रास्ता बोर्ड ना हो सका, मगर इत्तेहाद तो एक रास्ता बोर्ड होने दें। और मैं ये अर्ज करूंगा, ये मौका है आज। हाँ, तो हम कौन सा रोक रहे हैं? जो आप अचकजई, आप वली खान, आप अचकजई पता नहीं आना चाहे ना आना चाहे इस इशू पे, आप आसफ अली जरदारी, ये पूछ रहे हैं गिल साहब से, सबको एक पॉइंट आ गया, सबको इकट्ठा। जी शहरा साहब योर टेक। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, वो आज जेल में है। नहीं वो ठीक है, लेकिन सर फिर तो चले, मैं इसमें बात करना नहीं चाह रहा, दिल टूटेगा सबका। कदीर को भी लेकर आए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर रख के सलूट करें, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा जी शैला साहिबा योर टेक में करते हैं जी, सलाम करते बिल्कुल करते हैं जी शैला साहिबा। देखिए मैं ये बात करना चाहती हूँ, ये बात ठीक है कि दाखिली पॉलिसी के, भाई मैं क्या नहीं सलाम करने की बात कर रहे हैं वो भुट्टो साहब को, आगे चलें जी सलूट। अच्छा जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दो बातें मैं करना चाह रही हूँ कि बिल्कुल खारजा पॉलिसी होती है, इसकी अक्कासी करती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इंडिया में हमसे ज़्यादा अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। जी आज जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक पेज पे हैं, इंडिया में ये सूरत हाल नहीं है।
कांग्रेस से लेकर दूसरी पार्टीज जो हैं वो साथ नहीं खड़ी मोदी की पॉलिसीज़ के। और यहाँ तक बात हो चुकी कि पुलवामा को खामखा पाकिस्तान पे नहीं थोपना चाहिए था। ठीक। भारतीय रक्षक जो वेबसाइट है वो बंद पड़ी है। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके आपस में जो भी बात हो, मुल्की मामलात पे तारीख उठा के देखें, हमेशा एक जगह खड़ी रही हैं। चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाना हो, भारत जब सब एक थे, बीबी साहिबा उस वक्त एक थी जब अफगानिस्तान का मसला चल रहा था, और जोनेडो साहब को सपोर्ट किया था। अब जो असल जो बात है मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, दाखिली मामलात जो हैं उनको हमने कभी सही नहीं होने दिया। हमने सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को मैच्योर होने ही नहीं दिया। हमने उन पे फतवे लगाए कि ये मुल्क की इस पे मैं जरा पॉइंट ले लूं शहरा साहब, वक्त की बड़ी किल्लत है। हमने उन्हें दो मिनट हमने उनको, जब हम दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रहे थे तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, जो इतनी मैच्योर नहीं थी, एक तबका फिक्री ये नहीं की बात हो रही है गिल साहब की, मुसलमान के खिलाफ लड़ रहे। तो जो असल पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो असल लीडर थे, हमने उन्हें पनपने ही नहीं दिया। सर आपका पॉइंट, मैडम आपका पॉइंट आ गया, मैडम आपका पॉइंट आ गया। मैं जवाब, गिल साहब ये सियासत, ये तो उनका जो पॉइंट है जरा ब्रॉडर क्वेश्चन है, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आप सबको एक पेज पे ले आए, इसलिए नवाज शरीफ साहब को आपको बेल देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है तो मैं सिर्फ एक शेर में इसका जवाब दूंगा कि नरम आवाज़ भली बात मुहज़्ज़ब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। क्या बात है। तो मेरे दोस्तों को आपने कहा था कि आज पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी, तो बस एक ही वक्फे की ताब निकाल सके, उसके बाद एहतसाब पे बात आ गई और वहां से होती हुई कहाँ पे आ गई। तो इसको छोड़ते हैं, इंडिया पे वापस। मेरा आज का मुद्दा पॉलिटिक्स मेरा ईमान है, तो मैं तो इसको बुरा नहीं समझती। शैला बात कर लेती जी। देखिए, इंडिया पूरी दुनिया की 30% आबादी जो इलिटरेट है ना, वो इंडिया में है। 60 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं है इंडिया में जी। तो इस सारी सिचुएशन में अगर आप गौर करें तो इंडिया को खुद अपने अंदर सोचना चाहिए कि हमारी असल जंग जो है वो पॉवर्टी के अगेंस्ट है। हमारी असल जंग अपने सोशल फैब्रिक को अपलिफ्ट करना है। वक्त की किल्लत बड़ी हो गई तो मुझे बड़ा, मैं ब्रेक लेने को कहा जा रहा, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ जी। ब्रेक